اور اس نے کہا محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 100 پہلا یوحنا۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب تھا 5 باب۔ پہلا یوحنا کا خط ہے جو شاگردوں میں سے ایک تھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ یوحنا جب سے اسے یسوع نے بلایا تھا ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہا، اور جب یسوع نے عبادت خانے کے رہنما یائر کی مردہ بیٹی کو زندہ کیا تو دوسرے شاگرد اس کے ساتھ نہ جا سکے، لیکن وہ وہاں پطرس اور یعقوب کے ہمراہ یسوع کے ساتھ تھا۔ صورت بدلنے کے پہاڑ پر جہاں یسوع نے موسیٰ اور ایلیا سے ملاقات کی، پطرس اور یعقوب کے ساتھ وہ بھی وہاں تھا، اور جب یسوع دعا کے لیے گتسمنی میں گیا تو وہاں بھی وہ پطرس کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ وہ پطرس کے ساتھ سردار کاہن کے گھر کے صحن میں داخل ہوا جہاں یسوع کا فیصلہ کیا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ صلیب کے نیچے آخر تک یسوع کے ساتھ تھا جہاں پطرس موجود نہیں تھا۔ پھر آئیں ہم یوحنا رسول کی گواہی سنیں جس نے یسوع کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بیشتر مقامات پر گیا، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے۔ یوحنا نے پہلے منادی کی اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ ہے اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ یوحنا نے گواہی دی کہ یسوع مسیح جس کا کلام مجسم ہوا ازل ہی سے کلام حیات تھا اور آسمانی باپ کے ساتھ رہنے کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ یوحنا نے کہا کہ خط لکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ یوحنا نے منادی کی کہ خدا نور ہے، اس میں تاریکی نہیں۔ ہم خدا کے جو نور ہے لوگ اور فرزند ہیں، اور ہم خدا کے لوگ ہیں جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا یوحنا نے کہا اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ یوحنا نے کہنا جاری رکھا، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ کیونکہ خدا نور ہے ہمیں بھی روشنی کے فرزند بننا چاہیے۔ جنہوں نے خدا کا نور حاصل کیا، ہم نور نہیں ہیں، لیکن چونکہ خدا کا نور ہم میں ہے ہم نور میں رہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے جو دنیا کا نور بن کر آیا ہمیں نور بننے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم نور ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ یوحنا نے نور کے فرزندوں کے لائق زندگی گزارنے کے لیے کہا۔ ہم روشنی کا فرزند اس لیے نہیں بنتے کیونکہ ہم اس لائق زندگی گزارتے ہیں، بلکہ چونکہ ہم روشنی کا فرزند بن چکے ہیں اس لیے ہم اس کے لائق زندگی گزاریں۔ لہٰذا یوحنا نے کہا اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے
کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ خدا کے حکموں، یسوع مسیح کے حکموں پر عمل پیرا ہونا ہمارے یسوع مسیح کو جاننے اور پیار کرنے کا فطری نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ اسے جان گئے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، وہ جھوٹے ہیں اور ان میں سچائی نہیں۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کی باتوں پر قائم رہتے ہیں اور یسوع مسیح کی طرح کام کرتے ہیں، وہی ہیں جو خدا کی محبت رکھتے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یوحنا بالکل یہی کہہ رہا تھا، اسی لیے یسوع نے کہا، پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا، لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ خدا کی محبت لازمی طور پر پڑوسی کی محبت کے طور پر ظاہر ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شاخ کسی درخت پر پیوند ہوتی ہے تو وہ درخت سے فراہمی پاتی ہے اور درخت کا پھل دیتی ہے، اسی طرح ہم جو خدا کے فرزند کے طور پر پیوند ہیں اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو ضرور ظاہر کریں گے۔ خدا کے لوگوں، خدا کے فرزندوں کے گناہ یسوع مسیح کے نام پر معاف کر دیے گئے ہیں اور خدا کے فرزند یسوع مسیح کو جان گئے اور شریر پر غالب آ گئے ہیں، اور خدا کے فرزند خدا کو جان گئے ہیں اور خدا کا کلام خدا کے فرزندوں میں قائم ہے، لہٰذا وہ طاقتور شریر پر غالب آئے ہیں۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ یوحنا نے خدا کے فرزندوں کی زندگی کی قدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ بائبل یہاں واضح ہے، اس دنیا کی زندگی خدا کے لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے فرزند بن گئے ہیں، اس دنیا یا دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں خدا سے زیادہ چیزیں مانگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی زندگی نہیں ہے جو خدا سے ناراض ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا سے زیادہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا اور اس کے جذبات دونوں گزر جائیں گے، لیکن صرف خدا کے لوگ جو خدا کی مرضی پر عمل کریں گے وہ باقی رہیں گے۔ بائبل اسے واضح کرتی ہے، اسی لیے یوحنا نے کہا کہ یہ اخیر وقت ہے، اس کا مطلب جاگتے رہنا ہے۔ بہت سے مخالف مسیح پہلے ہی آ چکے ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح کو مسیح کی حیثیت سے جھٹلایا اور باپ اور بیٹے کی تردید کی، لیکن خدا کے فرزند جو قدوس کی طرف سے مسح شدہ ہیں اور سب سچ جانتے ہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ اے بچوں، اس میں قائم رہو۔ اب یوحنا نے کہا، جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ غرض اے بچوں، اس میں قائم رہو۔ ہمیں یسوع مسیح میں قائم رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یسوع نے یہ کہتے ہوئے کہ یسوع میں بنے رہنے کے لیے خدا کا کلام حیات ضرور ہم میں ہونا چاہیے، کہا، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگرچہ اس دنیا میں ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے، لیکن یسوع مسیح میں قائم رہیں، امن سے لطف اٹھائیں اور دنیا میں فتح کی زندگی بسر کریں جس پر یسوع مسیح نے فتح حاصل کی۔ اسی لیے یسوع نے کہا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ جو مسیح ہم میں رہتا ہے وہ ہمیں سکھائے گا، اور جس طرح اس نے ہمیں سکھایا ہے ہم اسی میں رہیں گے اور یسوع مسیح کی راست بازی کے کام کیا کریں گے، اس سے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔
خدا کی عظیم محبت کے ذریعے ہم خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ دنیا کے ہمیں نہ جاننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اسے نہیں جانتی ہے۔ خدا کے فرزند ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ لہٰذا یوحنا نے منادی کی، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی خدا کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ لہٰذا خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ایک بار پھر یوحنا نے زور دے کر کہا، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس عبارت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ یوحنا نے پہلے ہی کہا تھا اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ لہٰذا بائبل کو کبھی بھی بائبل سے باہر کوئی آیت نہیں لینی چاہیے۔ یوحنا نے اس سے انکار نہیں کیا کہ یہاں تک کہ جو لوگ خدا کے نور کے فرزند بن چکے ہیں ان میں بھی گناہ کا امکان موجود ہے۔ اس کے باوجود یوحنا نے کہا، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ گناہ کے عمل کا نہیں بلکہ گناہ کی زندگی ایک بار بار ہونے والے گناہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہمیں ابھی بھی جاننا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، حالانکہ ہم خدا کی راست بازی اور یسوع مسیح کے فضل سے محبت کے ذریعے بچائے گئے ہیں اور خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اب بھی گناہ کے زیر اثر ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اب بھی گناہ کرنے کا امکان موجود ہے، لہٰذا بعض اوقات ہم کمزور اور گنہگار بن جاتے ہیں، تاہم فدیہ کے فضل سے بچائے گئے۔ خدا کے فرزند اور خدا کے فضل کے بغیر رہنے والے شیطان سے تعلق رکھنے والے افراد میں فرق گناہ کے تسلسل میں مضمر ہے۔ خدا کے فرزند جو خدا کی محبت کے ذریعے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے جوش کے ذریعے خدا کے مقدس لوگ بنائے گئے ہیں، روح القدس پاتے، گناہ کا احساس کرتے، اعتراف کرتے، معافی پاتے اور خدا کے فرزند کی حیثیت سے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر معاف کیے جانے کے بعد دوبارہ گناہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اعتراف کریں گے، اور یہاں تک کہ اگر ہم ان شیب و فراز کو دہراتے ہیں تو بھی ہم یقینی طور پر ایک زیادہ مقدس زندگی کی جگہ پر جائیں گے۔ ہم اپنی کوششوں سے نہیں، خدا کے جوش کے ساتھ وہاں ضرور کھڑے ہوں گے۔ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونے کے پابند ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ اور خدا کے فرزند ایک دوسرے سے محبت کر کے ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا یوحنا نے کہا، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ہم محبت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں جو موت سے زندگی میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسی دنیا جو موت کی حالت میں ہے وہ خدا کے لوگوں سے نفرت کرے گی۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ جہاں تک خدا کے فرزندوں کی بات ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی، لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ ہم اس محبت کو جانتے ہیں اور ہم بھی اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے، اس میں خدا کی محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے یوحنا نے کہا، اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حق کے ہیں، اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمعی کریں گے، کیونکہ خدا سب جانتا ہے۔ جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ خدا کا حکم ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ لہٰذا خدا کے حکم کے مطابق جو اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے،
जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। यूहन्ना ने कहा, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जो पहले ही दुनिया में मौजूद है। खुदा के फर्जंद खुदा से है और उन पर गालिब आ गए हैं, क्योंकि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, और वो दुनिया से है। इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना ने कहा, ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसके अलावा उसने कहा, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से दावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं क्योंकि खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है, और इस तरह से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। यूहन्ना ने कहा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। जिनके पास यीशु मसीह खुदा का बेटा है वो जो यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं उनके पास जिंदगी है, और जिनके पास यीशु मसीह नहीं है और जो लोग यीशु मसीह पर यकीन नहीं रखते हैं उनके पास जिंदगी या अब्दी जिंदगी नहीं है। और यूहन्ना ने एक बार फिर कहा, हम जानते हैं कि जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। खुदा से पैदा हुए खुदा के फर्जंदों की हिफाजत की जाती है, और वो रूहुल कुद्स जो यीशु मसीह ने भेजा था के साथ चलते हैं, जिसने कहा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम उसे ईमान से जानते हैं। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और हमारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, और हम खुदा के बेटे के आने से जिसने हमें समझ बख्शी उसे हकीकी जानते हैं, और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह में हैं जो हकीकी है, यानी यीशु मसीह ही हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है। सिर्फ खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह के फिदिया के जरिए खुदा के फर्जंद खुदा के लोग बने और अपने भाइयों से प्यार करके अपने आप को खुदा के फर्जंद जाहिर कर सकते हैं। यीशु मसीह की कहानी जो इस फिदिया का मौजू बनकर आया, एक मुकद्दस कौम के मकाम की तरफ बढ़ते हुए एक रजाकार खिदमत गुजार के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुशगवार रफाकत की कहानी जारी है।